قطر، دبئی، سعودی عرب جانے سے پہلے یہ میری ویڈیو لازمی دیکھیں۔ اگر کوئی بھائی قطر یا دبئی، سعودی عرب، بحرین، عمان یا مسقط، کویت یہ ملکوں میں جانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے میری یہ ویڈیو دیکھے۔ ہم آج کریں گے تھوڑا سا ان جو چیزوں کا موازنہ جو آپ کو ایجنٹ بتاتے ہیں اور اوریجنل چیز کیا ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تھوڑا سا کوئی کوشش کروں گا کہ آپ بھائیوں کے لیے کچھ معلومات دے سکوں۔ تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو لازمی کریں اور کمنٹ کریں کہ اگر کوئی بھائی کے لیے کوئی معلومات مل جائے یا کوئی اچھی ویڈیو ہو جائے تو سب سے بہتر ہے۔ تو ابھی کرتے ہیں ولاگ کا آغاز۔ ابھی میں بنا رہا ہوں فیس بک کے لیے یہ اور یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اچھا دوستو، اس جو ہوگا دبئی ہو گیا، قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، مسقط ہو گیا، عمان ہو گیا یا کوئی بحرین ہو گیا، ان ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں کیا فرق ہے، ملازمت کا کیا فرق ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور دبئی کا یا قطر کا یا سعودی عرب کا کیا موازنہ کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پیسوں کے حساب سے بھی کرتے ہیں ہم، اور دوسرا نوکری کے ملازمت کے حساب سے بھی موازنہ کرتے ہیں، اور باقی چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں۔ تو جو بھائی ہمارے انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش یہی آتے ہیں، لیبر تو یہی ہے ہماری، اور تو کوئی ملک نہیں ادھر لیبر میں آتا کیونکہ سب امیر ملک ہیں۔ تو یہ جو غریب ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ہم ہی ہیں، وہ کہتے ہیں گدھے ہم ہی ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کو، تو وہی ہم آتے ہیں اور تو کوئی ملک نہیں آتا۔ اچھا، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ دبئی میں سیلری کتنی ہے اور قطر میں کتنی ہے، تو سعودی عرب میں کتنی ملتی ہے لیبر کو، اور کیا کیا بینیفٹ ملتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی دوست جانا چاہتا ہے ان ملکوں میں تو اس سے پہلے کہ یہ میری ویڈیو لازمی دیکھے۔ اگر کوئی اس کا کوئی عزیز جاننے والا جانا چاہتا ہے تو وہ اس کو لازمی دیکھے اور بعد میں پھر وہ فیصلہ کرے ان ملکوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ویڈیو ہوگی انفارمیٹیو تھوڑی بہت ہی۔ اچھا دوستوں، ہم آغاز کرتے ہیں دبئی سے کر لیتے ہیں۔ ابھی دبئی میں اب پاکستان سے جو آدمی جا رہا ہے، ابھی تو تقریباً 2-2.5 سال ہو گیا ویزا بند ہے، تو جو پاکستان سے جا رہا ہے تو اس کا سیلری کیا ملتا ہے ادھر۔ ابھی جو سیلری بیسک چلتا ہے ادھر 900,000 ہے۔ وہ 900,000 ایجنٹ تو بتا دیتے ہیں کہ 900,000 سیلری ہے آپ کا 1200 ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ جائیں گے تو آپ 1 لاکھ روپیہ کمائیں گے، 1.5 لاکھ کمائیں گے، 2 لاکھ سبز باغ جو ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ جو بیسک ہوتی ہے نا سیلری، جو میں خود 3 سال دبئی رہ کے آیا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا سسٹم ہوتا ہے سیلری کا۔ سیلری ہوتی ہے 150 تھا میرا، میں اپنا بات کر لیتا ہوں، کسی کا کرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بیسک کیا تھا کہ 550 روپیہ میرا بیسک تھا، اس پلس اس نے آگے ڈالا ہوا تھا، پلس 150 پلس 200 پلس 300 ایسے کر کے نا وہ 1050 اس نے پورا، کیونکہ جو کمپنی ہوتی ہے نا بیسک سے آپ کا اوور ٹائم جو بنتا ہے نا وہ بیسک کے حساب سے بنتا ہے۔ اگر آپ کا بیسک اچھا ہے تو آپ کا اوور ٹائم بھی اچھا بنے گا۔ تو بہرحال دبئی میں تو یہ سیلری ہے ابھی 1000 سے لے کے 1200 تک ابھی بھی وہی ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں ہم سعودی عرب میں۔ سعودی عرب میں زیادہ سستے ہیں، بہت بڑے بڑے کمپنی بھی اچھی ہیں کچھ زیادہ، لیکن ابھی جو انکویریٹ جو ابھی جو حالات ہیں نا موجود اس میں اچھا ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں ابھی سیلری مل رہا ہے تقریباً 1200، 1400، 1500، 1600 تک جو ٹریڈ کا آدمی ہے۔ لیکن ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ انٹرویو دینا برداشت نہیں کرتے، یا بنگلہ دیش، نیپال سے وہ انٹرویو سے بہت ڈرتے ہیں کہ حالانکہ انٹرویو اگر آپ دے کے آؤ گے تو آپ کا سیلری جو پاکستان میں لگے گا نا منیمم وہ آپ کو اچھا ملے گا۔ جو سیلری آپ کو پاکستان سے فکس ہو جائے گا وہی آپ کو ملے گا۔ ایجنٹ کیا بولتے ہیں، کیسے دھوکہ دہی کرتے ہیں انسان کے ساتھ، وہ بولتے ہیں کہ آپ ادھر سے بیسک 1200 پہ چلے جائیں، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ کا ادھر سیلری بڑھ جائے گا جی۔ حالانکہ جو ایگریمنٹ ایک دفعہ ہو جائے وہ انسان کا آگے نہیں بڑھتا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ جو کمپنی ایک دفعہ ایگریمنٹ کر دیا نا آپ کے ساتھ کہ یہ میں آپ کو 1200 سیلری لگایا اس نے یا 1400 لگایا، وہی آپ کو سیلری ملے گا، اس سے زیادہ یا کم یا 2 سال 4 سال بعد جا کے اگر بڑھ جائے وہ کمپنی سب کا بڑھا دے تو بڑھا دے، نہیں تو ادروائز سیلری نہیں بڑھتا۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اچھا، ابھی جو 1400 ہے وہ کئی کمپنی ہیں وہ دیتی ہیں، کوئی 2 مہینے بعد دیتی ہے، کوئی 3 مہینے بعد بھی دیتی ہے۔ تو اچھا اس میں نظام ایسے ہی چلتا ہے سعودی عرب میں۔ تو کوئی ایسے ہوتی ہیں کہ جلدی ہر مہینے کے مہینے پے کر دیتی ہیں۔ ابھی السیب کمپنی ہے وہ دے رہی ہے 950 روپیہ سیلری دے رہی ہے، اس کے بعد آپ کو ملے گا ادھر کھانا وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ بیسک سعودی بن لادن بہت بڑا کمپنی تھا، ابھی تو اس کا بھی برانچ 101 برانچ ہو گیا، اس کے نام پہ پتہ نہیں کتنی کمپنی بن گیا۔ اچھا وہ بھی ہو گیا۔ اچھا دوستو، اس کے بعد آ جائیں آپ کو میں بتاتا ہوں قطر میں۔
قطر میں جو سیلری جو ہیلپر جو آتا ہے اس کا سیلری لگتا ہے 1000 روپیہ، 1000 پلس 300، ابھی 1000 کا کیا بن رہا ہے تقریباً 78,000 روپیہ پاکستانی بن رہا ہے، اور انڈیا کا بن رہا ہے تقریباً 22,000 روپیہ بن رہا ہے۔ اچھا پلس آپ کو ملتا ہے 300 روپیہ کھانے کے لیے، جو کمپنی کھانا دیتی ہے، کچھ کمپنی دیتی ہیں، کچھ آپ کو پیسہ پے کرتی ہیں۔ اچھا وہ آپ کو جو پیسہ پے کرتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا اگر جتنا بھی آپ اوور ٹائم زیادہ سے زیادہ، یہ تو قطر میں میکسیمم 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ چلتا ہے اوور ٹائم، تو وہ آپ ملا کے آپ لگا لیں کہ 1400-1500 روپیہ آپ کمائیں گے۔ 1500 اگر لیبر میں آ رہے ہیں تو 1500 کمائیں گے، اگر ٹریڈ میں آ رہے ہیں جیسے اسٹیل فکسر ہو گیا، کارپینٹر ہو گیا اور میسن ہو گیا، آدمی کیا کرتے ہیں کہ ابھی ادھر سے آج تو جاتے ہیں ادھر، پھر آگے بولتے ہیں نہیں ہمارا 100 کم ہے، ہمارا 100 زیادہ ہے، کہ ایک ٹریڈ ہوتا ہے کہ آدمی کام سیکھا ہوا ہے، اگر آپ ٹریڈ میں آئیں گے تو آپ کی کچھ ویلیو اچھی ہوگی، لیبر میں اس سے تھوڑی کمتی ہوتی ہے کہ جو جس طرح بولتا ہے آج ہوگی، لیکن ٹریڈ میں جو آپ کا تھوڑا سا آتا ہے کام، لیکن یہ قطر میں میکسیمم سسٹم ایسا ہی ہے کہ جو جس کو ملتا ہے نا وہ کھوتا گھوڑا ہے، ایک ہی سسٹم ہے کہ اگر آپ کا اسٹیل کا کام نہیں ہے کمپنی کے پاس، وہ آپ کو کارپینٹر کے ساتھ لگا دے گی، کارپینٹر کے ساتھ نہیں ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ ڈال دے گی، لیبر میں ڈال دے گی، شاول مارو یا جو کچھ بھی کرو، کیونکہ انسان اگر ابھی جو پاکستان سے ویزا آ رہا ہے تقریباً 6.5 تک میکسیمم کاسٹ آ رہی ہے، 5.5 سے لے کے 6.5 لاکھ روپیہ، 5 5.5 6 6.5 تک لے رہے ہیں۔ اچھا ویزا کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے فری جاتا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی اگر دیتی ہے تو وہ ابھی پہلے کیا تھا قطر کا رول کہ جو آدمی کو بلاتی تھی نا کمپنی، وہ پیسے خود پے کرتی تھی، بعد میں ہمارے ایجنٹوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا کریں آپ ہمیں ویزے دیں، ہم پیسے آپ کو خود پے کریں گے اور ٹکٹ بھی خود کروا کے آدمی آپ کے پاس بھیجیں گے۔ تو پہلے جو آج سے 3 سال پہلے کیا تھا، 2.5 لاکھ کا ویزا تھا، 2 لاکھ کا ویزا تھا، 1,80,000 کا ویزا تھا، ابھی وہی ویزا جو دبئی بند ہونے کی وجہ سے ابھی لوٹ مار جو جیسے کہتے ہیں لوٹ جو گورنمنٹ ہماری توجہ نہیں ہے، تو وہ ابھی جو انڈیا میں بھی آ رہا ہے 70-80 ہزار میں، نیپال میں آ رہا ہے 2.5 لاکھ میں، 2 لاکھ میں بھی آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے بھی 3 سال ہو گئے قطر میں، تو ادھر سے بھی 2.5 لاکھ میں آ رہے ہیں آدمی، لیکن وہ بھی ایجنٹ جو لوٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بڑی ایجنسی میں ڈائریکٹ جائیں گے تو آپ کو وہی تقریباً 70-80 ہزار، انڈیا میں 60-70 ہزار میں بھی آدمی ہے، 40 ہزار میں بھی آدمی ہے۔ پاکستان میں وہ بڑی ایجنسی ڈائریکٹ ویزا نہیں دیتی، وہ کیا کرتے ہیں کہ آگے ایجنٹ کو دیتے ہیں، آگے ایجنٹ والا آگے ایجنٹ کو دیتا ہے، آگے ایجنٹ والا آگے ایجنٹ، وہ 30-40 پھر سب اپنا بچت لیتے 30-40 ہزار روپیہ وہ آخر میں آدمی کے پاس پہنچتا ہے، تو پھر وہ تقریباً جو اس کا کاسٹ آ جاتا ہے 5.5 لاکھ 6 لاکھ تک چلا جاتا ہے، لیکن لینے والے بھی 7 لاکھ بھی لیتے ہیں، 7.5 لاکھ بھی دیتے ہیں۔ وہ اچھی ملازمت پہ آ جائے آدمی کو، جیسے سیکورٹی گارڈ میں ہوگا وہ 7 لاکھ میں، بائک رائڈر میں آ رہے ہیں ابھی آدمی بہت زیادہ، وہ 6.5-7 لاکھ کاسٹ آ رہا ہے۔ تو ابھی بائک رائڈر میں آپ کو بتاتا ہوں طلبات ہے کمپنی، ادھر قطر میں تھا، بہت بڑا کمپنی تھا، وہ ابھی بند ہے، 1 ہفتہ ہوگا اس کا سروس بالکل معطل کر دیا، بند کر دیا، تو کیونکہ ان کا وہ ایکسیڈنٹ کا ریشو بہت زیادہ تھا، کمپلین اس کا بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ بھی بند ہے، ابھی چل رہا ہے، سنانو چل رہا ہے۔ تو بہرحال ابھی ملائیں آپ دبئی کا لگائیں 1000 روپیہ 1200 روپیہ کتنا بڑا، وہی تقریباً 80-90 ہزار ہے۔ پاکستان کی میں بات کروں، اگر انڈیا کا دیکھیں گے وہ 70-80 ہزار اور 20-22 ہزار ہے۔ نیپال کا لگائیں وہ 35-38 میرا ہے، اس کا کرنسی چل رہا ہے، اس کا بھی یہی ریشو آ گیا۔ ابھی پاکستان کا آ گیا جی، اس کا آ گیا 70 سے 78,000 روپیہ آپ کو بچت ہے، کو 300 آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، اچھا 78,000 وہ آپ کو بچت آ گیا، پاکستان کا ریشو آ گیا۔ اچھا لیکن جو گلف کنٹری نا ٹوٹل جنم جو ابھی دبئی میں بھی جائیں گے لیبر کا وہی زندگی ہے، وہی سیم ہے، وہی سب کچھ ہے، اگر قطر میں جائیں گے وہی سیلری آپ کو سیم ملے گی، سیم وہی پیسہ آئے گا آپ کے پاس، وہی سسٹم ہے، وہی زندگی وہی ہے۔ سعودی عرب میں بھی جائیں گے وہ کہتے ہیں نا کھوتی گھوم پھر کے وہ درخت کے نیچے ہی آ جاتی، ادھر بھی سیم ہی ہے۔ کویت میں جائیں گے لیبر کا وہی سیلری سیم آئے گا آپ کو، وہ میرا خیال ابھی کویت دے رہا ہے تقریباً 90-95 کویتی دینار دے رہا ہے، بحرین میں بھی یہی دے رہا ہے، لیبر کی 80-85 دینار دے رہا ہے۔ وہ بڑا کرنسی، اس کا کرنسی بڑا، وہ اتنا لیبر کے لیے سیلری اتنا کم کر دیتے ہیں، اسے گھما پھرے گا نا، وہ کہتے ہیں لیبر کو ادھر لے کے آنا ہے، سب نے پتہ نہیں وہ کیا ایک مشن رکھا ہوا ہے کہ لیبر کا اس میں کوئی زیادہ نہیں آنا۔ تو ابھی کچھ آدمی آزاد ویزے پہ قطر آتے ہیں، تو ان کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آزاد ویزے پہ اگر آپ ادھر کوئی آپ کا جاننے والا بھی ہے تو وہ آپ کو کام پہ نہیں لگوا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ کام ادھر آپ نے خود کرنا ہے، وہ آپ کو بلا لے گا۔ آپ کو ابھی ایک میرا ریسنٹ ایک دوست آیا تھا، میرے جاننے والا تھا تھوڑا سا، وہ تقریباً آیا، اس نے مجھے سے نہیں پوچھا جیسے بھی آیا،
मशवरा नहीं लिया। अच्छा, कितना 8.5-9 लाख उसने आज़ाद वीज़ा लिया, 8-9 लाख रुपया खर्चा किया, तकरीबन इधर 1 महीना काम किया। वो अभी मिस्त्री के साथ जाना पड़ रहा, महीने में 1 दिहाड़ी की 2-4 दिहाड़ी मिली थी उसको, तो वो क्या किया, उसने टिकट पकड़ा कर घर भाग गया। अभी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, उसका क्या नुकसान हुआ, वो पैसे लेकर माँ बाप के आया हुआ था, अपनी जेब से अगर खर्चा करता तो उसको इल्म होता कि मैं ये कैसे कितनी मेहनत से कमा के कितना ज़ाया मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी वो घर जाकर बैठ गया, अभी उसका क्या क्या, लेकिन जो वालदैन उनका, उन्होंने पता नहीं किससे धार मांगा, कैसे पकड़ा, कैसे लिया, कैसे किया, तो सब ले के तो उन्होंने उसको भेजा, ठीक है। क्योंकि ज़िम्मेदार इंसान अगर समझता हो ना, तो फिर ऐसे ही होती है कि अगर किसी के सर पर जब तक वालदैन ज़िंदा हो तो फिर इंसान बेफिक्र रहता है। तो बहरहाल जो गल्फ़ कंट्री है इधर तो बेस यही है। तो बाकी यूरोप हम पाकिस्तानी जा नहीं सकते। यूरोप का क्या है कि अभी 25 से 30 लाख का वीज़ा दे रहे हैं, वो भी 1 साल रुपया। मेरा एक खाला का बेटा कज़न है मेरा, उसने एजेंट को भी तकरीबन 15 लाख रुपया दिया हुआ, तकरीबन 6 से 7 महीना हो गया, अभी तक कोई एक 0% और रोमानिया के लिए 0% भी प्रोग्रेस नहीं है, सही है। तो आ जाके अभी पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ही हैं कि उधर भी हर आदमी परेशान है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कुछ निज़ाम नहीं है। लेकिन ये अगर कोई भी भाई आना चाहता है, ये नहीं सोच के ख्वाब देख के है कि मैं इधर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख कमाऊँगा, वो बात गलत है। इधर आपका मैक्सिमम बनेगा 70 से 80 हज़ार आप लगा लें महीने का, लेकिन पाकिस्तान से मजदूरी से फिर भी आप बच जाएंगे तो अच्छा है। चलो ये 3, 4, 5, 6 लाख रुपया खर्चा तो होता है, लेकिन इधर आगे इंसान ये है कि अपना आपको ज़िंदगी थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान मजदूरी और इधर की मजदूरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उधर का मजदूरी समझ आप गधे की तरह करेंगे, इधर थोड़ा सा इंसानों की तरह करेंगे। तो इतना है कि आप अगर एक आदमी तंग होगा तो पीछे 4 आदमी आपके लिए सुकून में चले जाएंगे, घर वाले 4 जी सुकून में। वो नहीं समझे कि आप सुकून में नहीं, आपको तो एक जेल है, ये जो होता है ना परदेश है, ये समझ लें मीठी जेल जिसको बोलते हैं, वो सिस्टम है कि इस जेल में आप आ गए, कैद भी काटना है और मजबूर हो गए अपने हाथ से पैसे दे के इस कैद में आना है। आगे आपने बर्दाश्त भी करना है, हर एक का बात भी बर्दाश्त करना है, सब कुछ बर्दाश्त करना है, और गर्मी भी बर्दाश्त करनी है, ठंडी भी बर्दाश्त करनी है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने, हर चीज़ आपने 2 साल खुद ही करनी है। कोई किसी का आपका कोई करके, एक आपका जितना भी अजीज़ है वो भी आपको 1 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए भी आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये था मेरा थोड़ा सा वीडियो। तो उम्मीद है आप दोस्तों को थोड़ी शायद किसी को मालूमात मिल जाए। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है इसको, अगर मेरे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो लाजमी कर दें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, एक अंगूठा लगाने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मेरा कोई भला हो जाएगा, किसी और के लिए मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दूँगा या किसी के काम आ जाएगी। तो आप सब दोस्तों को, भाइयों का दरख्वास्त है कि थोड़ा सा अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दें, और व्हाट्सएप पे उस पर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो इसको लाइक कर और सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म। इंशाल्लाह आगे किसी भाई को कुछ सवाल हो या जो कुछ भी पूछना हो बाहर के मतलब, मैं सऊदी अरब में भी रह गया हूँ, दुबई में भी रह गया हूँ, और कतर में भी अभी मुझे 4 साल होने वाले हैं। अगर किसी भाई ने बाहर आना है तो अगर कोई मालूमात लेनी हो तो मैसेज करके पहले पूछे, कन्फर्म करे, फिर कोई रिस्क ले। तो हो सकता है मेरी वजह से किसी का भला हो जाए, तो ये सदका जारिया ही होता है और कुछ भी नहीं होता। अजर तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, इंसान तो इसे किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म, थोड़ा सा लंबा हो गया। तो देखने के लिए शुक्रिया। तो अल्लाह हाफ़िज़, नए व्लॉग के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी।